मुफस्सिरीन ने लिए हैं, साहबा उलिल अमर से मुराद हुक्मरान भी लिए, अहलुल इल्म वल फिक़्ह भी लिए, अहलुल इल्म भी वल फिक़्ह भी लिए, ठीक है। यानी वो लोग जो सरकर्दा लोग जी होते हैं ना, कौम के जो क्या होते हैं, समझदार सरकर्दा लोग होते हैं जी सरकर्दा लोग, जो जिनकी हालात के ऊपर नजर होती है, कौम के फायदे पे जिनकी नजर होती है, जिनकी हालत में हुकूमत होती है, उदा होता है। तो फरमाया कि इनकी तुमने इताअत करनी है, तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत बिला शर्त है, ठीक है। तो वो तो हर हालत में करनी है, उसमें तो कोई शर्त है ही नहीं। बाकी लोगों की जो इताअत है वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के साथ मशरूत है, कि अगर ये अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे तो इनकी क्या होगी, इताअत होगी। जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि ये तुम्हारे अमीर है, तुमने इनकी बात माननी है, सही है। और अमीर की इताअत को अल्लाह और रसूल अमीर की इताअत करार दी। उस साहबी ने क्या किया, उसने कहा चलो अल्लाह के रसूल ने मुझे अमीर बनाया तो आग के अंदर छलांग लगाओ, क्या करो, आग के अंदर छलांग लगाओ। ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा ने सोचा कि ये क्या कह रहे हैं, हमने तो आग से बचने के लिए कलमा पढ़ा, सो ये तो नहीं लगाई, वापसी पर बताया, और मैं अगर तुम आग में छलांग लगाते तो हमेशा आग में ही रहते, सही है। अब देखिए, जी तो मतलब अमीर की इताअत भी तब करनी है जब अमीर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के मुताबिक चले। तो मालूम हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल की जो मासियत इताअत नहीं है वो बिला शर्त है, बिला शर्त है। और बाकी लोगों की इताअत क्या है, शर्त के साथ वो मशरूत है, वो मशरूत है शर्त मशरूत के है। साथ है, उसमें वालिदैन की मासियत ना हो इताअत अल्लाह भी उसके रसूल मशरूत की। है, फरमाया कि जी उनकी जी जी इताअत करो अगर वो शिरक पे आपको मादा ना चले, अगर शिरक पर मादा। और फरमा दिया कि मखलूक की इताअत में खालिक की नाफरमानी में मखलूक की इताअत, अताअत अली मखलूक फी मासियतिल खालिक, ठीक है। खाली हाँ, तो अल्लाह और उसके इताअत जो है बिला शर्त है, और बाकी लोगों की इताअत मशरूत है। आयत का पहला हिस्सा कहता है कि अल्लाह और उसके रसूल और बाकी लोगों का इत्तेफाक है, और वो चीज़ इत्तेफाकी है, वो इजमाई है, सही है। शुरू से मुसलमान उसको इसी तरह समझते आ रहे हैं। तो उसमें आपने क्या करना है, उसको आपने मानना है, उसको क्या करना है, मानना है। वैसे मतलब एक हाँ पॉइंट है, जी। वाओ को फिर इस्तिनाफिया बनाना पड़ेगा। अभी इस्तिराफिया को छोड़ देना आप, अभी हम मसले के ऊपर बात करें। तो आगे जो ठीक है है। ना, इन तनाज़अतुम फी शैइन, ये मसला है, इस चीज को बयान किया जाता है, पहले को ठीक छोड़ दिया जाता है कि अगर झगड़ा हो जाए, अगर तुम्हारा इख्तिलाफ हो जाए, और दू इल्लल्लाहि व रसूल, तो उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक चीज इत्तेफाकी है तो उसमें झगड़ा नहीं करना। नहीं होगा जी एक अकीदा शुरू से चलता आ रहा है, एक फॉर्म शुरू से चलता आ रहा है, उसको मानना जरूरी है, उससे आप निकलेंगे तो गुमराही होगी। इसको कुरान बयान जी करता है, वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, वयत्तबि ठीक। गैर गैर सबीलिल सबील मोमिनीन। नुवल्लिही मा तवल्ला, मेरा दो चीजें हैं सभी उस आयत में, हिदायत वाज़ेह हो जाने के बाद और मुसलमानों का रास्ता छोड़ देना, दो चीजें हैं। क्योंकि जी मुसलमानों का रास्ता इसलिए बताया क्योंकि हिदायत का पता कैसे चलेगा कि ये हिदायत है या नहीं, उसके लिए कसवटी अल्लाह ने मोमिनों का रास्ता करार दिया है। क्या करार दिया है? मोमिनों का रास्ता। जाहिर है कि मोमिनों का मोमिनों रास्ता का ये रास्ता फाहम। कैसे आएगा जब तक समझेंगे नहीं इस रास्ते को, इस रास्ते की फाहम नहीं होगा, तो ये, तो इस रास्ते का फाहम किसको होगा, मोमिनों को होगा, ठीक है। और ये इतना अहम है कि अल्लाह ताला जी ने हुक्म दिया इस रास्ते को इख्तियार करने का, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं? इसलिए इख्तिलाफ हो जाता है, इन हज़रात पे इख्तिलाफ हो जाता है, तो फिर हम उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाएंगे, और जो है उसमें देखेंगे कि किसकी बात जो है हदीस की ज्यादा, किसकी बात जो है वो नस की ज्यादा करीब है। वो कौल जो किताब व सुन्नत, यानी सलफ की ये कवाल है, जो उन्होंने किताब व सुन्नत को समझा, उसी की तरफ उसको लुटाएंगे, अपने पास से कोई कौल नहीं बनाएंगे, ठीक है। फिर भी हम उनकी तरफ मुराजत करेंगे। बात समझ आएगी जी नहीं है? हाँ, ये जब कहा जाता है ना कि अगर आयात हो इतनी और उनका जाहिर सही ये कह रहा हो, और हमारे सहाबा इकराम या ताबीन इज़ाम ये कह रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उस वक्त जो बात करेंगे वो शरीयत के मुतसादिम के खिलाफ होगी, नहीं। असल में ये उन लोगों का रद्द होता है जो 100 या 10 या 20 या 25 आयात उठा कर लाते हैं और उनको सियाको सबाक से काट कर बज़ाहिर उनसे एक अकीदा साबित कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये बात की जाती है कि ये जो तुम्हारी बातें हैं ना, ठीक है, इन बातों को, इन आयात को तुमसे पहले सहाबा ने समझा कि नहीं समझा? जी बिल्कुल समझा बिल्कुल। समझा। हम बहुत आला तुमने था। तो अपनी अकल से समझा है ना, तो सहाबा ने तो सबसे मुअज़्ज़ज़ और सबसे अफजल हस्ती से समझा, मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ٹھیک ہے. اللہ علیہ تو وسلم. انہوں نے تو ان سے سمجھا ہے. کیا خیال؟ ہم مثلا ایک بات مثلا ہم یوں کر لیتے ہیں، کوئی عبارت ہے صحیح ہے، عبد المنان بھائی خود سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جی صفت طاہرہ جو ہے اس کو مثلا شیخ ابو یا صاحب سے سمجھ لیتی، جی ٹھیک ہے. اب جی عبد المنان نے خود سے سمجھا ہے، صفت طاہرہ شیخ صاحب سے سمجھ لیتی. تو کس کے جی فہم کی مطلب 100% گارنٹی ہے؟ جس نے شیخ یہ ابو ستارہ. جہی سے سمجھے جس استاد سے سمجھے. وہ جی اچھا بالکل استاد اس سے کی سمجھے 100% گارنٹی ہے. صحیح جی ہے. تو جو صحابہ نے صحیح سمجھا ہے سمجھا. اس کی 100% گارنٹی ہے، جی یہ جو غامدی صاحب بالکل نے سمجھا اس کی 100% گارنٹی ہے. غامدی صاحب کی تو سر جی 1% بھی نہیں ہے، 100% تو 1% بہت دور ہے. گارنٹی. کیا خیال ہے؟ تو بس اتنی سی بات ہے. جب یہ بات کی جاتی ہے نا کہ صحابہ اکرام کا اجماعی فہم یا تابعین کا، یہ سلف کا، تو اس سے مراد ان کا اجماعی فہم ہوتا ہے. اجماع معصوم ہے، افراد معصوم نہیں. آگے سے یہ کہنا کہ جی سیدنا عمر سے بھی غلطی ہوئی، ابو بکر سے بھی غلطی ہوئی، تو وہ انفرادی رائے ہے، کسی کی جی انفرادی رائے حجت نہیں. یہ بات یاد رکھیے. صحیح ہے. بالکل اگر کوئی انفرادی رائے پیش کرے گا تو ہم کہیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد کسی کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ بالکل صحیح. ہم کہیں گے کہ یہ بڑی شخصیت ہے بات لیکن حق اس سے بڑا ہے. حق اس سے کیا ہے؟ بڑا ہے. بڑا ہے. ہم کہیں گے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور رسول. بڑا. لیکن جب بات آئے گی فہم کی، اور وہ فہم سب کا ایک جیسا ہوگا، کیا ہوگا؟ ایک جیسا ہوگا. ایک جیسا ہوگا. ایک تو اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ فہم سبیل المومنین ہے، یہ حجت ہے. اس فہم کے مقابلے میں جو فہم لے کر آئے گا وہ گمراہی ہوگی، بظاہر وہ آیات سے ہی کیوں نہ کشید. اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب جی کیا ہوتا ہے، اچھا جو اچھا ٹھیک ہو لوگ گئی جو سمجھ. لوگ ایک پہلو بیان کرتے ہیں نا، مطلب جس طرح کہ آپ نے جن عالم کا نام ہاں لیا، جی سمجھ لگی. ٹھیک ہے، صحیح، انہوں نے ایک پہلو کو بیان کیا. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو سلف کے فہم کی بات کرتے ہیں وہ لوگوں کو تقلید کا حکم دیتے ہیں. تقلید کا حکم اس طرح ہوتا وہ ہے بس کہ ان کو غلط سلف فہمی نے ہوگی نا. کہا ہے. ہاں، ان کو غلط فہمی ہوتی ہے. حالانکہ یہ تقلید نہیں ہے، یہ اتباع ہے. ابن خزیمہ نے جب قول نقل کیا نا اتباع. امام عبداللہ بن داود خرابی کا، کہ اگر صحابہ اکرام وضو کے اندر صرف ناخنوں کے اوپر مسح ذکر کرتے تو ہم مسح ہی کرتے، ہم وضو نہ کرتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی تو اس کا مقصد آگے ابن خزیمہ نے لکھ دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں دین اتباع کا نام ہے، کہ جس طرح صحابہ نے اللہ کے رسول کی اتباع کی ہے نا، ٹھیک ہے، انہوں نے جی آپ کو دیکھا، جس طرح آپ نے وضو کیا، جس طرح آپ نے نماز پڑھی، جس طرح آپ نے روزہ رکھا، جس طرح آپ نے جہاد کیا، تو ہم بھی اسی طرح کریں گے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ بالکل صحابہ نے کوئی الگ سے کوئی دین دے دیا ہے. ٹھیک ہے. یا ہم صحابہ کی اس لیے مان رہے ہیں کہ وہ صحابہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ ان کی پیروی کرو، یہ سبیل المومنین، ان کا راستہ جو چھوڑے گا، ٹھیک ہے، وہ نولی ما تولی ہو جائے گا، وہ یا خارجی بن جائے گا، وہ جامی بن جائے گا، یا رافضی بن جائے گا. یہ مطلب اب بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ٹھیک ہو ماشاء پھر جی ایک اور بات، ایک تو یہ اس میں غلطی تھی کہ انہوں نے ایک پہلو بیان کیا. صحیح ہے، ایک پہلو بیان اللہ. کیا. وہی نا جب وہ کوئی بات کو مثال کے طور پر جی بالکل سیدنا ابو بکر کی بات اگر حدیث کے خلاف آتی ہے تو ہم کہیں گے رسول اللہ کی حدیث مقدم ہے. لیکن جب ایک بالکل اجماعی صورت چلی جا رہی ہے، صحیح، تو رسول اللہ نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو اس وقت ہاں کہا جی جاتا بالکل ہے کہ صحیح. اجماعی فہم، سلف کا اجماعی فہم، سلف کا اجماعی فہم. یہ نہیں کہ آیات کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں کہ صحیح ہے، آیات کے مقابلے میں نہیں کہتے. سلف نے بالکل جو بالکل. بیان کیا ہے وہ آیات کا فہم ہے، وہ دین کی تعبیر ہے. انہوں نے دین کی مخالفت نہیں کی. بات سمجھے گی؟ یہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اپنے بالکل علماء کو رب بنا لیا، تو تم نے بھی رب بنا لیا. اللہ اکبر، ہم نے رب نہیں بنایا. ٹھیک ہے، ہم تو ان سے وہی دین لے رہے ہیں جو انہوں نے صحابہ سے سیکھا ہے. ہاں، اگر وہ دین واضح طور پر خلاف ہوتا تو پھر ہم اگر ان کو اتھارٹی دیتے تو ہم بھی اس زمرے میں آتے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو بالکل ہاں، یہ جو آیت ہے نا اتبعوا من ربکم ولا تتبعوا من دون اولیاء، اس کا تعلق یہ ہے کہ اگر کوئی دین کے متصادم ہو، اللہ کے رسول کے مقابلے میں کوئی امام کھڑا کر دے، یا اللہ کے رسول کے مقابلے میں کوئی اتھارٹی لے کر آ جائے، تو یہ جو شخصیات ہیں ان کو تو خود قرآن نے اور حدیث نے متعین کیا ہے، یہ ہم نے تو متعین نہیں کیا. کیا خیال؟ جی بالکل بالکل ٹھیک. اب بات بالکل سمجھ آ ایسی ہے گیا. سر. اور دوسری بات کہ بالکل جو صحیح. گمراہ لوگ ہیں اس میں انہوں نے کہا جو مودودی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ان کی سے غلطیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور مودودی صاحب کی غلطیاں اگر ہیں تو ابن حزم کی تو بھی غلطی. تو ابن حزم کو ہم پڑھنے سے نہیں منع، دیکھیں یہ بہت بڑی غلطی ہے، ایک منہجی غلطی ہے.
ایک ہوتا ہے وہ بندہ جو اہل سنت کا امام ہوتا ہے اور اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اور ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو بدعت کا امام ہوتا ہے اور اس سے کچھ باتیں صحیح ہو جاتی، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح بدعتی کچھ باتیں صحیح کر لینے سے سنی نہیں بنتا، اس طرح سنی کچھ باتیں غلط کرنے سے بدعتی نہیں بنتا، ٹھیک ہے نہیں؟ بہتری نہیں بنتا، ٹھیک سنت اور بدعت، سنت اور بدعت کے اندر دخول و خروج ہوتا رہتا ہے، صحیح ہے؟ سنی وہ ہوگا جو ان عقائد میں اہل سنت کے ساتھ ہوگا جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، صحابہ کی عزت کرتا ہو، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں، وہ سارے، ٹھیک ہے؟ صفات کی تعویل نہ کرتا ہو، صحابہ کو گالیاں نہ دیتا ہو، ٹھیک ہے؟ اگر کسی جز کے اندر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، ابن حجر سے صفات کی تطبیق میں غلطی ہو گئی ہے، امام بہقی سے ہوگی، شافعی سے ہوگی، تو وہ سنی رہیں گے کیونکہ وہ اصول میں ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ اصول میں بولیے، میرے ساتھ بالکل بالکل اصول سے مراد حدیث کے دفاع میں، اصول سے مراد عقائد کے اندر، عقائد صحیح ہے؟ جی سمجھ آئی کہ نہیں؟ اصول سے مراد حدیث کو حجت سمجھنے کے اندر، اس سے استدلال کرنے میں، صحابہ اکرام کو حجت ماننے میں، ان کا دفاع کرنے میں، جو اصول اہل سنت ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو بدعتی ہے جس کے بالکل اصول ہی الگ ہے، مثلا وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، مودودی صاحب نے حدیث کا انکار کیا، اور وہ رائے کہتے ہیں تفسیر بھی ثلاثۃ رائے المواد کرے والی گا اس حدیث کو۔ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صحابہ کی تفسیر کو چھوڑا ہے، صحابہ پہ طعن کیا ہے، ٹھیک ہے؟ عقل کو نقل پہ مقدم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ انبیاء کی گستاخیاں کی ہیں، ٹھیک ہے؟ واپس کی ہم کی ہے، اصول ہی الگ ہے، تو جس کے اصول ہی الگ ہے تو اس کو یہ کہنا جی ابن حزم سے بھی تو غلطیاں ہوں گی، او بھائی ابن حزم حدیث کے امام ہیں، وہ تو حدیث کا دفاع کرتے ہیں، مودودی صاحب تو حدیث کا انکار کرتے ہیں، بالکل ابن حزم حدیث کو ثابت کرنے والے ہیں، عقیدے ٹھیک کا ہے؟ فرق ہے۔ مودودی صاحب تو حدیث کو عقل سے انکار کرتے ہیں، اگرچہ عقیدے کے اندر ابن حزم کی سے غلطیاں ہوئی ہیں بڑی بڑی، ٹھیک ہے؟ لیکن غلطی کا فرق ہے، غلطی کا کیا ہے؟ فرق ہے، ایک بندہ سنی ہے ہی نہیں، سنی ایک بندہ کافر ہے، صحیح ہے؟ وہ اچھے کام کرے تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے، نہیں ہو ہو سکتا، سکتا نہیں ہو صحیح سکتا ہے؟ شاید۔ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ایک بندے کے سنت والے اصول ہی نہیں، آپ ان کو سنی کیسے کہہ سکتے؟ صحیح ہے؟ صحیح، سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ بالکل جو کہنا نا کہ ابن حزم سے بھی تو غلطیاں ہوگی، مودودی صاحب سے ہوگی، ڈاکٹر صاحب سے، اللہ اکبر، ان سے بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، ان کے اصول اہل سنت والے ہے ہی نہیں ہے، یہ تو فرق ہے منہج کا، سنت اور بدعت کا، ٹھیک ہے؟ کہ جو لوگ سنی نہیں ہوتے ان کو یہ سنی بنا رہے ہو، تو معذرت کے ساتھ انہوں نے جو تبصرہ کیا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ تبصرہ صحیح نہیں ہے، جی جی یہ مطلب ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ان کا میدان نہیں ہے، صحیح؟ ہاں، یہ تو جی ان لوگوں بالکل کا سمجھا۔ میدان ہے جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، کم از کم پہلے مسئلہ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز کیا ہے۔ مسئلہ یہ کہ جب ہم کہتے ہیں سلف تو اس سے ہماری چار چیزیں مراد ہوتی ہیں، اللہ کے رسول، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور جب ہم کہتے ہیں منہج تو منہج سے مراد ہوتا ہے اصول تحقیق، یعنی وہ اصول جن کے ذریعے سے آپ دین سمجھ، تو سلف کے اصول قرآن، سنت اور اجماع، صحیح ہے؟ تین صحابہ مسئلے، کرام کا اجماعی فہم اور دیگر، جی جی ٹھیک ہے؟ اور فہم کا مراد انہوں نے جو سمجھا ہے، ٹھیک ہے، جو فہم ہے ان کا، جی جی ان کے عقائد و نظریہ، تو جو بندہ بھی کتاب و سنت کو اسی طریقے پہ سمجھے گا جس طرح صحابہ نے سمجھا، اور اس کا جو فہم ہوگا دین کے تمام عوام جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کو، تو وہ بندہ اہل السنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ بندہ اہل السنت والجماع ہوگا، اور جو ان کے راستے سے ہٹ جائے گا کسی ایک جزی میں، ٹھیک ہے، اور اس کے اپنے اصول ہوں گے تو ہم اس کو سنی نہیں کہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، کسی سے غلطی ہو جاتی ہے اہل سنت سے تو کہتے ہیں کہ اس غلطی کو دیکھا جائے گا، صحیح؟ اگر اس کے اصول ٹھیک ہے تو اس کے لیے دعا کی جائے گی، جیسے ابن حجر ہے یا نووی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ایک بندہ راستے بدل لیتا ہے تو اس کو سنی نہیں کہا جائے، واضح؟ جی بالکل سمجھا۔ ماشاء اللہ شاید بہت زبردست اور مدلل بیان۔ کوئی اور سوال ہے تو کر لے۔ نہیں جماعت الحمدللہ۔ بس وہی نا کہ بات یہ نکلی کہ وہ ہمارا انہوں نے بات کو پکڑ لیا نا ایک، تو اس بات کو اپنے ایک انداز میں پہلو سمجھا۔ انہوں نے ایک پہلو نظر بیان بھی آ رہا کیا تھا ہے کہ کہ جس طرح سے بیان اللہ ہو اور رہا اس کے رسول کی اطاعت، ہے۔ اللہ اور اس کی اطاعت بھی کسی مسلمان کے اختلاف نہیں کرنی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو اطاعت ہو رہی ہے جو سب اس کے پیچھے فام بھی تو کوئی چیز ہے کہ نہیں، اور یہ صحابہ کا اپنا فام نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول نے فام دی بالکل ہے، ٹھیک ہے؟ جی ایسا ہی ہے، ان تک ہی پہنچا ہے نا وہ۔ جو لوگ فام سلف سن کے بدکتے ہیں نا، اصل میں ان کا واسطہ گمراہ لوگوں سے نہیں ہوتا، غامدی سے، روافظ سے،
دین میں نئے نئے تحریف کرنے والے، ان کا واسطہ ان لوگوں سے نہیں ہوتا، ان کا واسطہ ہوتا ہے مقلدین سے، تو وہ بیچارے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہاں تقلید ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ہاں جی جو جی لوگ بالکل، جن کا میدان ہوتا میدان ہے ان چھوٹا کا ہوتا غامدی کا رد، ان کا میدان چھوٹا ہوتا ہے، جن کا میدان یہ ہوتا ہے نا ہے۔ کہ ان کا واسطہ پڑتا ہے ان لوگوں سے جو دین کی نئی نئی تعبیر کر رہے ہوتے ہیں، اسلام سے ڈانس ثابت کر رہے ہوتے ہیں، سود حلال کر رہے ہوتے ہیں، پردے کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے یہ پہلو ہوتا ہے، تو وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو واقعی بان تو تقلید ہی رہی ہے، انہوں نے بھی ابا اجداد کھڑے کر لیا، ہم نے بھی ابا اجداد کھڑے کر لیا۔ شیخ میں ایک بات ہے، میں سوچتا ہوں اگر کوئی مطلب جیسے غلطی ہو بڑی بات نہیں چاہے اس کو آج کے سامنے رکھا جائے، کیوں نہ اس سے ہی بندہ پوچھے کہ بھائی بات آپ نے ایسی کی تھی، اس نے کس پہ رائے میں کی ہو، سسٹر تو طاہرہ بندہ کی اس کو میرے خیال سمجھ میں جاتا ہے کلاس کہ ہے، 10 سر منٹ جی اوپر ہو گئے۔ کلاس سے تو میں نے چھٹی لی ہے، میں نے کہا ایک تو میں اپنا ٹاپک پورا کر لوں، دوسرا جو آپ آج یہ ڈسکشن چل رہی تھی یہ بہت اہم تھی تو میں اس کو مس نہیں کرنا چاہتی تھی، اچھا اچھا اچھا، اللہ جی تعالیٰ تو آپ میں سے نے راضی نہیں، یہ بڑی اسی اہم لیے منہج کا یہ جی پہلو ہے یہ، اور وہ یہ میں نے آپ کو اس میں شاید کمنٹس دکھاؤں تو آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، میں نے پڑھا ہے کس جی، کس طرح جس بندے کی ہاں آپ نے تحریر بھیجی ہے نا، یہ بندہ ایک ہاں وقت جی میں بڑے خیر پر تھا، اس نے مرزے کا بڑا اچھا رد آج کیا، میں بھی دیکھ ٹھیک ہے، رہا ہوں وہ بڑا نا آج کل مطلب اچھا، نشانے پہ اس نے رکھ لیا ہوا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، مرزے کا اس نے اچھا رد کیا، حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں بہت زبردست اسلام کیا ہے آباد کے محترم، اندر، بہت زبردست کیا اسلام آباد کے اندر جو ہے نا، جو پڑھی لکھی لوگ جی ہیں یا جو عوام ہے اس کا رد پسند آیا، مرزے کا بڑا اچھا رد کیا، اور اس نے وہ جو رد کیا ہے مرزے نے مثلا جو پیش کیا ہے وہ حدیث ہے جی میں سارا باغیہ خود روز سنتا ہوں، والی، ہاں جی بالکل، وہ میں نے سنی ہے کل ساری، تو باغیہ والی جو روایت ہے بغاوت والی، اس سے اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ صحابہ کرام نعوذ باللہ جہنمی ہیں جنہوں نے سیدنا عمار کو شہید کیا۔ اب یہ جو اس نے جی جی فام جی پیش جی کی جی ہے، اگر کوئی اس سے پوچھے کہ اگر فام سلف حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں تو بالکل پھر صاحب، مرزے کا آپ نے رد کیوں کیا؟ مرزے نے بھی تو یہی کہا نا کہ ہاں جو علی سے بالکل لڑنے بالکل والے، بالکل، حدیث کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ علی حق پر ہوں گے، دلیل کیا ہے اس کی علی حق پر ہوں گے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، باقی لوگ آپ ظاہر ہے جی سیدنا بالکل، علی کے مقابلے میں کون تھے؟ سیدنا امیر معاویہ تھے، تو تلقیت الباغیہ، حدیث کی روح سے ہوں، پھر نعوذ باللہ باغی گروہ کون سا ہو گیا؟ سیدنا امیر معاویہ کا ہو گیا نا۔ امیر معاویہ، پھر اگلے جی بالکل، روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ آگ کی طرف لشکر ان کو بلائے گا، اور بلا رہے ہوں گے اور یہ جنت کی طرف بلائے گا یعنی ہماروں یہ کو، جنت کی طرف اس طرح بلائیں گے کہ یہ علی کی بیعت کی طرف بلائیں گے نا، علی خلیفہ برحق ہوں گے کہ علی کی جی طرف آ جاؤ جی جی بالکل سید رضی بالکل، اللہ عنہ، ہم اور یہ ان کو آگ کی طرف بلائیں گے، اللہ اور اس کے رسول خلیفہ کی بیعت کو توڑنا، اللہ اور اس کی بیعت کو توڑنا ہوتا ہے نا۔ جی بالکل بالکل، اچھا، تو اب ان دو حدیثوں کا ظاہر مفہوم تو یہی بنتا ہے، ٹھیک ہے، کہ نعوذ باللہ سیدنا امیر معاویہ جو تھے اور ان کا گروہ جو تھا، تو یہ تو وہ کیا ہو گیا پھر باغی ہو گیا، اور نعوذ باللہ جہنمی ہو گیا، اور یہ اس نے ثابت کی، اس کا باقی بکلٹ ہے، اس نے لکھا ہوا ہے، آپ کسی بھی نعوذ مرزے باللہ، کے وہ جی آپ کو بالکل، یہ دکھائے گا حدیث نمبر اتنے جی پتہ ہے 222، اور جو ہے یہ جہنمی باغی جی گروہ جی جہنمی لکھا ہوگا آپ کو، صحیح۔ میں نے تو پڑھا تھا، ان سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے لیا ہے صحابہ کو جہنمی کہنے والا، پہلے تو یہ بتائیں کہ سیدنا امیر معاویہ کا جو موقف تھا، کیا یہ اہل بیت کے افراد کا ہے، کیا نام سید عائشہ اور طلحہ زبیر کا نہیں تھا؟ یہ جنتی لوگ ہیں، صحیح ہے، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اگر یہ باغی ہیں تو ان سے پہلے پھر یہ حضرات بھی باغی، سید عائشہ طلحہ زبیر۔ پھر دوسری بات یہ کہ اہل بیت میں سے سیدنا عقیل کا بھی یہی موقف تھا جو سیدنا امیر معاویہ کا ہے، تو کیا اہل بیت ان پر بھی آپ یہی فتویٰ لگائیں گے کہ یہ باغی اور نعوذ باللہ جہنمی؟ تیسرا، اس لشکر میں کبار صحابہ بھی تھے، نعوذ کبار باللہ، صحابہ بھی تھے، صحابہ بھی تھے، تو کیا صحابہ نعوذ بھی تھے، باللہ یہ لوگ بھی جہنمی تھے؟ ٹھیک ہے، تو ان بات کو بھی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے خوارج کا گروہ مراد ہے جنہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا تھا، صحیح، جس کی طرف اچھا اللہ کے مطلب ایک رسول نے بات اور بھی ہے نا، یہ ایک جو ہے نا پشین گوئی کی ہے، پشین گوئی کی ہے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جی خوارج کی طرف پشین گوئی کی ہے جنہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا، اور یہ مسلمانوں کے دونوں گروہوں کے اندر شامل تھے جو لوگوں کو آگ کی طرف بلا رہے تھے، شامل تھے، صحیح ہے، اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کی تھی نا، تو ایک بندہ سیدنا طلحہ کا نا سر لے کر آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں نے طلحہ کو شہید کر دیا، تو سیدنا علی نے کہا، حالانکہ وہ سیدنا علی کے گروہ کا تھا، خارجی تھا، میں تجھے اس پر جہنم کی بشارت دیتا ہوں، میں تجھے اللہ
اس पर जहन्नम की जहन्नम बशारत की। देता हूँ। हालांकि वो उनके अपने ग्रोह का बंदा था, अपने ग्रोह। इसका मतलब ये था कि दोनों तरफ खवारिज थे, दोनों तरफ क्या थे? खवारिज थे, खवारिज। खवारिज। तो फहम की गलती होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। सही। तो खुद हजरत साहब रद्द करते रहे मिर्जे का कि जी उसने हदीस की मनचाही क्या तफसीर मतलब की बड़ा है। अच्छा रद किया है, और उन्होंने ये भी साबित किया है कि तख्तुल फियतुल बागी की जो अल्फाज है ना, ये सही बुखारी के नहीं है। ये उनसे पहले हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने इस पे अच्छा लेक्चर दिए। ये तो इन्होंने उलमा का लिटरेचर उठाया है ना, उलमा का लिटरेचर उठा हाँ जी। के इन्होंने सारा कुछ किया। दूसरी बात ये है कि इन्होंने हजरात ताबीन को, अइम्मा दीन को तकफीरी कहा है, सही, और खारजी कहा है। क्या कहा है? तबदी कहा है। खारजी। हाँ, जी। कि ये वो लोग थे जो मुतशद्दिद थे। सही। तो जब कोई बंदा अहले सुन्नत के उसूल पे बरसता है ना, फिर उसको नहीं छोड़ा जाता, फिर लोग उसको परखते हैं, फिर उसकी हैसियत जांची जाती है कि तू कौन है, पहले तू अपना तारुफ करवा। तो जो बंदा, इमाम लालकाई की किताब है, आपके अकीदे की किताब है, सही, उस पे जिसने तान किया ना, तो उसका मतलब उसने अहले सुन्नत के उसूल को गिराने की कोशिश की। सही। सहाबा के ताबीन, तबा ताबीन के बारे में, अइम्मा दीन के बारे में, हसन बसरी के बारे में बड़े गलत कमेंट्स दिए, ठीक है। खैर, और उनके बारे में गलत कमेंट्स, इसका मतलब ये है कि ये बंदा इन लोगों पे राजी नहीं है, तो इसलिए फिर उसके दिल में अहले बिदत की मोहब्बत आ गई, ठीक है, वो उनके पास जाने लगा। ठीक, क्योंकि ये अकवाल रोकते थे ना इस मनहज से। हाँ, तो उन्होंने इसलिए, कितना हाँ, तो सही इसलिए है। वो जो है ना, उसकी मजबूरी है। सही। वो उस रास्ते से हट चुका है। अल्लाह उसको हिदायत दे। और आमीन। बाकी जो लोग हैं, वो लोग हैं जो तकलीद का रद्द कर करके ना गैर मुकल्लिद हो गए। गैर मुकल्लिद कहते हैं जो आयात को अपने फाहम से समझने वाला। सही। हम गैर मुकल्लिद नहीं है, हमारा फाहम का ज़ाब्ता है। खैरुल कुरून के फाहम के पाबंद है। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। ठीक है। वो जो गैर मुकल्लिद होता है, वो मनचाही तफसीर, मनचाहा इस्तिदलाल, उसको ये वो कहता है साहबा के अकवाल तो हुज्जत ही नहीं है। ठीक है, वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं। जी। ठीक है, समझ आए कि या नहीं? वो भी जो इंसान थे, बंदा हम जिस भी तरह की इंसान हैं। दलीलें लेना चाहिए उसको तो मिल तो जाती है ना, वो उसको जिस तरह से मर्जी बना ले। मिल तो जाती हाँ है, जी। मिल तो जाती। बस आपने ये देखना है कि जब इजमा इफ़ाम कहा जाता है, तो ये मुसलमानों का इजमाई रास्ता होता है। जी हाँ, ठीक है। सही है। उसका अल्लाह जब ताला कोई बस उस हिदायत की ताबीर नसीब। से, बाकी सब उलमा है, हम हाँ जी, क्या ऐसे कह ही है। सकते हैं, ठीक है। लेकिन कितने का दौर है कितने इंशाल्लाह। बहरहाल इंशाल्लाह हम इस इंशाल्लाह। पे इंशाल्लाह आपको ना ब्रीफ करते रहेंगे इंशाल्लाह, और समझाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि सिर्फ एक पहलू हमारे सामने आया कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। सही है। बाकी जो तरीका कार है, सही है, वो हमारे सामने नहीं रखा गया, तो वो भी रखेंगे इंशाल्लाह। जी, टाइम में ख्याल में काफी हो गया, यकफी। जी सर जी, जी है देख लें। मेरी वो बात फिर मुकम्मल हो गई। पीर को शुरू करें, नए शर का जो है बाकी रह गया। यह है तो थोड़ा सा अभी पढ़ लेते हैं पीर को, फिर नहीं, फातिमा से का हुआ। नहीं काफी, कोई नहीं, फिर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वो तो आई जी, नहीं। चलें चलें, ठीक। नहीं, वो तो उन्होंने इस्तिस्ना से पढ़ना था ना, मंडे का उनको कहा था ना हमने। हम्म। आज तो मैंने ही पढ़ना था। सही। जी, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। बाकी मैं चलें क्या, इसको ज्यादा फिर सख्ती पीर तो को नहीं कर हो लें। गई जी? क्यों जी? नहीं नहीं सख्ती नहीं सर ज्यादा? जी, बिल्कुल हाँ जी हजरात। बिल्कुल नहीं। क्यों जी? आज तो आपने बहुत बेहतरीन लेक्चर दिया है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें बताई हैं। शुरू में बेहतरीन सख्ती हो गई है। क्यों जी? नहीं सर जी, इतनी तो हो जाती है। बोल ही नहीं रहा कोई। लगता है कुछ असरात हुए तो हैं। हम्म। वो जो होते हैं ना, उस्ताद की सख्ती और वालिदैन की सख्ती, जी, ये जो है ना इंसान को सुधार दे। बिल्कुल बाद में पता चलता है इसके फायदे का। हम्म। सही बात है। अल्लाह ताला आपसे राजी हो, बस ऐसे ही मैंने कह दिया, आज मेरे मुंह से निकल गया, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। वैसे ही आपको ना थोड़ा सा तंग करने की। कुछ मसला नहीं सर जी, अब जैसे आपका अल्लाह जी ताला चाहे बरकत दे आपको। कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक, ठीक है, दुआ जी, पढ़ें जी बुजुर्गान।
बुजुर्ग तो कहीं गायब हो गए लगता हाँ, चलो ठीक है, हम खुद ही पढ़ लेते। सुब्हानक है अल्लाहुम्मा जी। बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि